واسطہ خود کو ہر حال خدا میں امہ کرے، دین جیسا کہے آؤ ویسا کرے۔ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ صدق الله العظيم۔ بات چل رہی ہے معاشرت کی، دین کی جو 5 اہم بنیادیں ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ تو اس میں سے جو چوتھی چیز ہے، چوتھی بنیاد ہے معاشرت، کہ ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزاریں، یا ہم ذاتی طور پر کس طرح شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس پر گفتگو ہو رہی ہے، رمضان سے قبل بھی ہوئی تھی اور گزشتہ جمعے سے بھی ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری اور آپ کی رہنمائی کی ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے پاکیزہ رزق کو تم کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ گزشتہ جمعہ کھانے کے آداب پر گفتگو ہوئی، جس میں یہ بات آئی تھی کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اور گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ کوئی بندہ اگر بلا بسم اللہ کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کرتا ہے، تو پھر اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں بتلائی ہیں، وہ چیزیں آئیں۔ اسی سلسلے میں یہ مسلم شریف کی روایت پہلے پیش کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں، ان کو احادیث میں سر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے، اور سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو راز کی باتیں ہوا کرتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلا دیا کرتے تھے۔ جیسے کہ منافقین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلا دیا کہ فلاں فلاں بندہ جو زبان سے کلمہ پڑھا ہے وہ حقیقتاً مسلمان نہیں ہے، اور ان کی فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو دیا ہے۔
تو یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے پر تھے اور ابھی کھانا شروع نہیں ہوا تھا۔ اتنے میں ایک باندی یعنی ایک کم عمر لڑکی دوڑتی ہوئی آئی اور وہ بھوک سے بیتاب تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ پلیٹ کے اندر بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اس کو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد یعنی چند لمحے کے بعد ایک بندو یعنی دیہاتی دوڑتا ہوا آیا تیزی کے ساتھ، اور وہ بھی بھوک سے بیتاب تھا۔ اس نے بھی پلیٹ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالنا چاہا تاکہ کھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی روک دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یستحل طعامکم، شیطان جو ہے وہ تمہارے کھانوں کو حلال کرتا ہے۔ کس طرح؟ اللہ یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اس پر تم اللہ کا نام لو یعنی بسم اللہ نہ پڑھو۔ اگر تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو گیا۔ اب وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا، اور جس کی نحوست یہ ہوگی کہ کھانے میں برکت نہیں ہوگی اور کھانا جسم کو نہیں لگے گا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یستحل طعامکم، کہ تمہارے کھانوں کو وہ حلال کرتا ہے اللہ یذکر اسم اللہ علیہ، کہ تم اس پر اللہ کا نام نہ لو یعنی بسم اللہ نہ پڑھو۔ فجاء بهذه الجاریہ یستحل بها، یہ چھوٹی کم عمر کی لڑکی جو دوڑتی ہوئی آئی، اس نے اس کے ذریعے کھانے کو حلال کرنا چاہا۔ کس نے؟ شیطان نے۔ فأخذت بيدها، میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ فجاء بهذه الأعرابی، پھر یہ دیہاتی آیا اور اس کے ذریعے بھی وہ کھانے کو حلال کرنا چاہا۔ فأخذت بيده، میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ نفسی بیدہ، کہ یدها فی یدہ مع یدی، کہ خدا کی قسم شیطان کا ہاتھ اس آدمی کے اور باندی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ کے اندر ہے۔ اگر ان دونوں کے ہاتھوں کو میں نہ پکڑتا تو وہ کھانے میں شیطان اپنے لیے کھانا حلال کر چکا ہوتا اور وہ کھانے میں شریک ہوتا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث کے اندر ہمیں کئی اسباب ملے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اگر دسترخوان لگا ہوا ہے تو جب تک بڑا شروع نہ کرے، گھر کا بڑا جس کو ہم نے ذمہ دار بنایا ہے، وہ کھانا شروع نہ کرے، اس وقت تک چھوٹوں کو کھانا شروع نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے کھانا شروع نہیں کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع نہیں کیا۔ تو یہ ایک ادب یہ ہمیں ملا اس حدیث سے کہ جب تک کوئی بڑا کھانا شروع نہ کرے اس وقت تک ہمیں اسی دسترخوان پر کھانا شروع نہیں کرنا چاہیے، بڑے کے شروع کرنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسرا سبب ہمیں یہ ملا کہ اگر ہم کھانے کو بنا بسم اللہ کے شروع کرتے ہیں تو یہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، پھر اس سے بے برکتی ہوتی ہے۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تاکید فرمایا کہ بسم اللہ پڑھا کرو۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ دو سبق ملے۔ اس لیے اگر کوئی بچہ، کوئی باپ ہے یا بڑا بھائی ہے، اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر اس کا بھائی ابا کے شروع کرنے سے پہلے شروع کر رہا ہے تو بڑا بھائی روک دے، نہیں، ابھی گھر کے بڑوں نے شروع نہیں کیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر چھوٹا بنا بسم اللہ کے پڑھ رہا ہے، کھانا شروع کر رہا ہے، تو اس کو روک دے، اس کا ہاتھ پکڑ دے کہ نہیں، پہلے تم بسم اللہ پڑھو پھر کھانا شروع کرو۔ یہ اسلامی آداب ہے کھانے کے۔ اور کھانا تو بذات خود ایک مقصود ہے، مقصد ہے کہ پیٹ بھرے، لیکن اگر زاویہ نگاہ کو بدل کر اگر ہم کھانا کھائیں تو یہی کھانا ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ مثلا دسترخوان لگ چکا ہے اور کھانے کے اقسام اور کھانا دسترخوان پہ ہے، اب ہم یہ تصور کریں کہ یہ جو کھانا ہے یہ میرے بس میں نہیں تھا اس کو لانا، اس کو یہاں پر اکٹھا کرنا میری قوت بازو کا کام نہیں تھا، یہ تو اللہ کا عطا کردہ رزق ہے کہ اس نے میرے لیے یہ کھانا عطا فرمایا کہ اس کھانے کو بنانے کے لیے، اور جو یہ کھانا ایک لقمہ روٹی ہے ہم نے منہ میں ڈالا اور نگل لیا، حلق کے نیچے اتار لیا، یہ تو آسان ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کس قدر انتظام فرمایا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا، اس کا ایک دانہ پتہ نہیں کس کسان نے ہل چلایا ہے، یا کس کسان نے ٹریکٹر سے پھر زمین کھدوائی اور پھر زمین کو نرم کیا، پھر اس کے اندر بیج ڈالا، پھر زمین کو ہموار کر دیا، پھر اس کے اندر سے اوپر نکلے نرم۔ اگر کوئی بچہ ہاتھ میں پکڑ لے تو وہ اوپر جو ہے وہ مسل جائے، اتنا کمزور اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر سے نکالا، پھر وہ پودا بڑا ہوا، پھر اس کے اوپر اناج آیا، پھر اناج کو کتنے لوگوں نے کاٹا، پھر اس کو پیک کیا، پھر کتنے لوگوں نے اس کو شہروں کے اندر اٹھا کر لایا، پھر کتنے دکان والوں نے اس کو خریدا، پھر دکان سے کسی نے خرید کر ہمارے گھر میں لایا، پھر ہمارے گھر کی عورتوں نے کھانا بنایا، اب وہ کھانا ہمارے سامنے ہے۔ یہ تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، یہ میرے قوت بازو یا ہمارے قوت بازو کا کام نہیں تھا۔ یہ تصور کرتے ہوئے اگر ہم کھانا کھائیں تو پھر یہی کھانا ہمارے لیے عبادت بن جائے کہ یہ اس کا دیا ہوا رزق ہے، یہ میرے بازو کا کام نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت کی ہے، یہ جو کھانا سامنے آ گیا، اگر انسان کو بھوک نہ ہو تو پھر نہیں کھائے گا، کتنا لذیذ کھانا ہو۔ تو ایک تو یہ کہ انسان کو بھوک ہو، یہ ایک نعمت ہے، دوسرا یہ کہ لذیذ ہو، یہ بھی ایک نعمت ہے، تیسرا یہ کہ طبیعت چاہ رہی ہو، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اگر کھانا لذیذ ہے، اللہ نے دولت بھی دی ہے، سب لوگ کھا رہے ہیں، لیکن آپ تکتے رہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ آپ فلاں چیز نہیں کھا سکتے، تو کھانا لذیذ ہے، بھوک بھی ہے، کھانا میسر بھی ہے، اور پھر کھانا گھر والوں کے ساتھ بھی کھا رہے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا اگر ہم تصور کر کے کھائیں کہ یہ کھانا میرے پھر جسم کو لگے گا تو عبادت کرنے میں مجھے قوت ملے گی، طاقت ملے گی، تو پھر یہی کھانا جو ہے ہمارے لیے عبادت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ورنہ ہمارے کھانے میں جیسے عام لوگ کھاتے ہیں، کفار لوگ کھاتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں، ظاہری طور پر دیکھیں تو کھانے میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیٹ بھرتے ہیں اور پیٹ کی آگ بجھاتے ہیں، ہم بھی آگ بجھاتے ہیں، لیکن مومن کے کھانے میں اور کافر کے کھانے میں یہ فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا
افرأيتم الماء الذي تشربون اانتم الزمتموه من المزن ام نحن المنزلون، کہ یہ جو تم پانی سے سیرابی حاصل کرتے ہو، چاہے کھیتی کی سیرابی ہو یا پیٹ کی سیرابی ہو، اس پر تم غور کرو، اس کو تم نہ حاصل کرتے ہو، تم اتارتے ہو یا ہم بارش برساتے ہیں۔ شیخ سعدی، مولانا شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا ہے کہ اب رباد و ماہ و خورشید و فلک دکار اند تا نانے بکف آری بغفلت نخوی، یہ سورج، چاند، یہ بادل اور آسمان اور یہ ہوا، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں تاکہ تم ایک وقت کی روٹی کا انتظام کرو، اور جب انتظام ہو جائے وہ بغفلت نہ ہوئی، اس کو غفلت کے ساتھ مت کھاؤ، اللہ کے ذکر کے ساتھ کھاؤ، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ۔ تو یہ اللہ کا عطا کردہ رزق ہے۔ تو اس حدیث سے جو مسلم شریف کی ہے، ایک تو یہ کہ ہم جب تک بڑے شروع نہ کریں ہم شروع نہ کریں، ہم چھوٹے، اور دوسرا یہ کہ اگر ہمارا چھوٹا بچہ بنا بسم اللہ کے کھانا شروع کر رہا ہے اور وہ شیطان کو کھانے میں اس کے لیے حلال کر رہا ہے، تو ہمیں اختیار ہے کہ اس کے ہاتھ کو روک دے اور اس کو ادب سکھلائے کہ بیٹے پہلے تم بسم اللہ پڑھو، پھر تمہارے جسم کو یہ دانا لگے گا۔ تو یہ ایک بات ہوئی۔ تو یہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ نفحۃ العرب ایک ادب کی کتاب ہے عربی میں، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی سلطنت دی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ بارے الہ، آپ ساری دنیا کی مخلوقات کو کھانا کھلاتے ہیں، ایک مہینہ ہمیں موقع دو کہ میں آپ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان یہ آپ سے ہونے والا نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایک مہینہ نہ صحیح، ایک ہفتے کا ہمیں موقع دو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی تم سے نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ایک دن کا موقع دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مہینے تک حضرت سلیمان علیہ السلام نے غلے کو جمع کیا اور سمندر کے کنارے بڑا دسترخوان بچھایا اور جناتوں کو کہا کہ تم بھی کام پہ لگ جاؤ، دیگر مخلوقات کو کہا، انسانوں کو کہا تم بھی کام پہ لگ جاؤ، اور ایک مہینے تک کھانا تیار کیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اس پر چلتی رہو تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ جب کھانا مکمل تیار ہو گیا تو اللہ سے درخواست کی کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ میں آپ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤں، تو آپ کس سے شروع کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں سمندر کی مچھلی سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ تو سمندر کی ایک مچھلی کو پہلے حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جاؤ سلیمان کے پاس تمہارے کھانے کا انتظام ہے، آج میری طرف سے رہی۔ وہ مچھلی آئی اور شروع جہاں سے کی لاسٹ دسترخوان تک وہ پہنچ گئی کھاتے کھاتے، اور کہا کہ میرا دوسرا لقمہ کدھر ہے؟ کیا کہا؟ میرا دوسرا لقمہ کدھر ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم تو پورا کھانا چٹ کر گئی اکیلی، ابھی پوری مخلوق باقی ہے اور بول رہی کہ ابھی دوسرا لقمہ کدھر ہے؟ اس مچھلی نے کہا کہ جب سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تب سے کبھی بھی میرا پیٹ خالی نہیں رہا، پیٹ بھر کے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا کھلایا۔ آج زندگی کا پہلا دن ہے کہ آج میرا آدھا پیٹ بھرا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی قدرت کے آگے سجدہ ریز ہو گئے زمین پر، یعنی کہ سجدے میں گر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کی کہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے رزق کا پہنچانا۔ اب اسی کھانے کے معاملے میں دوسری حدیث، اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ کھانے کے لیے حاضر ہوا، تو وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اس نے کہا
لا استطیع کہ میں داہنے ہاتھ سے یعنی سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی ہے اور نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دے دیتے ہیں کہ یہ واقعی یہ بندہ اپنے قول میں سچا ہے یا نہیں۔ اس نے جب کہا لا استطیع کہ میں داہنے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاستطعت، اگر تم اپنے اس طرح کہہ رہے ہو تو آج کے بعد سے تم داہنا ہاتھ اٹھا نہیں سکو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں یہ پہلی مرتبہ فتویٰ دی۔ داہنے ہاتھ سے کھانا سنت ہی تو ہے، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے۔ ٹوپی پہننا سنت ہی تو ہے، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے نا۔ ہم سنت کو حقیر سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے کہا لا استطیع میں داہنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سنت کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ سنت کو حقیر سمجھ کے استعمال نہیں کر رہا ہے داہنا ہاتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاستطعت، آج کے بعد سے تو داہنا ہاتھ اٹھا نہیں پائے گا۔ اسی حدیث میں وہی پہ ہے کہ لا يرفع یدہ، کہ اس نے مرتے دم تک، محشرین یعنی کہ مفسرین اور شرائع حدیث نے لکھا ہے اور جو صحابہ کرام نے اس کو دیکھا ہے کہ کبھی وہ اٹھانا بھی چاہا داہنے ہاتھ سے کھانا یا کوئی چیز تو وہ اٹھا نہیں پائے مرتے دم تک۔ اس بندے کے اندر ایک کبر تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ اگر ہمیں صحیح نصیحت کر رہا ہے تو یوں سمجھ لینا کہ میرے کو بتا رہا ہے یا مجھے کیوں ٹوکا انہوں نے، یہ تو شریعت کا معاملہ تھا۔ مان لینا چاہیے اپنی غلطی کہ ہاں میرے سے غلطی ہو گئی، میں اب داہنے ہاتھ سے کھاتا ہوں، لیکن اس نے کبر اور گھمنڈی کا معاملہ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اس کی یہ حالت پیش آئی کہ مرتے دم تک وہ اپنے داہنے ہاتھ کو اٹھا نہیں سکا۔ تو کسی بھی ایک تو یہ سنت، ہمیں اس میں یہ سبق ملا اس بخاری شریف کی روایت میں کہ سنت کو حقیر نہیں سمجھنا، سنت ہے سنت ہے، ہمیں اپنانا ہے تو اپنانا ہے، چاہے وہ چھوٹی سنت ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ملا کہ ہمیں ہر اچھا کام اور کھانا بھی داہنے ہاتھ سے کرنا چاہیے، داہنا ہاتھ اس میں استعمال کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ دو اسباق ملے۔ کھانے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا آکل متکئا، کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں۔ تو ٹیک لگا کر کھانا یہ متکبروں کی نشانی ہے، جن کو تکبر ہوتا ہے یا بڑا پن ہوتا ہے وہ لوگ ٹیک لگا کے کھاتے ہیں، اور یہ سنت کے خلاف ہے۔ نیز مسلم شریف کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غالباً حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقعیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہ اکڑو بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ اب یہاں پر ہمیں کئی سبق ملیں گے۔ ایک تو اکڑو بیٹھنا کس کو کہتے ہیں؟ اکڑو بیٹھنا صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح ہو کہ ہمارے پیر کھڑے ہو اور سرین زمین پر ٹکی ہوئی نہ ہو۔ بعض لوگ اکڑو بیٹھنے کو سنت سمجھتے ہیں، نہیں ہے۔ مقعیا کا معنی ہی ہے کہ سرین اٹھی ہوئی ہو۔ تو ایک سنت یہ ہے کہ اکڑو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے بیٹھنے کا طریقہ یہ تھا کہ پیر کھڑے ہوئے تھے کھانے کے وقت،
یا قلوب نواز وہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقعیت اس طرح بیٹھے ہوئے تھے اور کھجور کھا رہے تھے. اکڑو سرین اوپر ہو, زمین پر ٹکی بھی نہ ہو, پیر کھڑے ہو. دوسرا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب جو ہے وہ, یعنی جس کو ہم دو زانوں کہتے ہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو زانوں کھا رہے تھے. اور دوسری سنت ایک زانوں کی بھی ہے کہ ایک پیر بچھا ہوا ہو اور ایک پیر کھڑا ہوا. اب مسئلہ آتا ہے کہ چار زانوں کا, کہ لوگ چار زانوں بیٹھتے ہیں جس کو پلتھا مار کے بیٹھنا بولتے ہیں. تو یہ سنت کے خلاف تو ہے لیکن ناجائز نہیں ہے. کسی کو مجبوری ہے یا کسی کو زیادہ کھانے کی خواہش ہے یا کوئی اپنے لیے آرام اسی میں محسوس کرتا ہے تو ان کے لیے یہ جائز ہے, منع نہیں ہے. لیکن سنت کے قریب جو ہو وہی ہمیں اپنانا چاہیے. اسی طرح میز پر بیٹھ کر کھانا, کرسی پر بیٹھ کر کھانا یا بیڈ پر بیٹھ کر کھانا, یہ بھی منع نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. کھانا جائز ہے لیکن بہتر وہی ہے جو زمین پر بیٹھ کر کھایا جائے, اور دو زانوں بیٹھ کر کھایا جائے یا ایک زانوں بیٹھ کر کھایا جائے. تو بعض لوگ جو بولتے ہیں کہ سرین کو زمین میں ٹکا کر اور پیر کھڑا کر کے کھانا, یہ بھی درست نہیں ہے. دیکھیے, جہاں پر سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں پر آپ کو سنت پر عمل کرنا ہے. اور کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ سنت کو حقیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر آپ کو غور کرنا ہوگا کہ کس طرح یہ حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اگر مسلمانوں کا معاملہ ہے کہ تمام مسلمان ایک فنکشن میں ہے اور کھڑے ہو کر کھانے کا رواج ہے, تو یہ تو وہاں پر اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ نہیں کھڑے ہو کر کھانا فیشن ہے, بیٹھ کر میں نہیں کھا سکتا, کوئی مسلمان کہتا ہے اس طرح, تو وہ سنت کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ کافر ہوگا. لیکن اگر ایسی طرح آپ پہنچ گئے, جیسے ہوٹل کے اندر ہے, میز ہے, وہاں پر سب لوگ اسی طرح بیٹھتے ہیں, تو وہاں پر آپ اس پر یہ اصرار نہ کریں کہ نہیں میں تو زمین پہ بیٹھ کے کھاؤں گا, یہی سنت ہے. آپ عمل کر لیں گے تو ثواب ملے گا. لیکن وہاں پر لوگ جو غیر لوگ ہیں, غیر مسلم لوگ ہیں, وہ حقارت کی نظر سے دیکھیں گے کہ سب لوگ کرسی پہ بیٹھ کر کھا رہے ہیں اور آپ زمین پر گمچھا بچھائے, جس کو بولتے ہیں کپڑا بچھائے, تولیہ, اور جس کو رومال بولتے ہیں, اس کو بچھائے اور آپ اس پر بیٹھ گئے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ جو ایران کے اندر گئے, مسلمانوں کو اس وقت کی سب سے سپر پاور طاقت تھی ایران. دو سپر پاور تھے, روم اور ایران, لیکن صفائی اور ستھرائی اور نظافت کے اندر ایران ان سے غالب تھا, یعنی روم سے. اور مسلمان اس وقت ایران پر حملہ کیے تھے, تو وہ مذاکرات کرنے پر تیار ہو گئے ایران والے, یعنی کسرا. جب یہ دونوں صحابی وہاں پہنچے تو وہاں پر دربار نے روک لیا ان کو اور کہا کہ آپ پہلے یہ اپنا کپڑا چینج کریں, یہ شاہی دربار میں جانے کا کپڑا ہے, یہ پہنو آپ, پھر اندر جاؤ گے. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کسی بھی صورت میں یہ کپڑا نہیں پہنوں گا, یہ تمہاری تہذیب کو نہیں اپناؤں گا, میں اپنے آقا کے لباس کو نہیں چھوڑوں گا. مجھے مذاکرات کی کوئی نہیں پڑی ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے, جان تو تمہاری آن پڑی ہے مسلمانوں کے خوف سے, میں یہیں سے واپس ہو جاتا ہوں. چنانچہ یہ خبر دربار نے اندر پہنچائی تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو اسی طرح ان کے ہی لباس میں آنے. اس کو کہتے ہیں جرأت, ہمت. اور وہی دربار نے جب ایک بندہ اندر گیا تھا یہ بات بتانے کہ وہ شاہی جوڑا نہیں پہن رہے, یعنی اندر محل کے اندر آنے کا لباس نہیں پہن رہے, اسی درمیان میں ایک دربار نے, چوکیدار نے کہا حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ
اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار کے اوپر جو کترن ہوتی ہے، جو پہنایا جاتا ہے، اس کو سیدھی کر رہے ہیں۔ تو اس دربار نے کہا کہ اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے تم ایران فتح کرنے آئے ہو؟ مذاق کے طور پر کہا۔ حضرت عامر بن ربعی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو آزما لو، لاؤ کوئی مضبوط سا ڈھال جس سے تلوار کے وار کو روکا جاتا ہے، اس کو لاؤ اور میں بتاتا ہوں کہ اس تلوار سے کس طرح فتح کیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ بندہ جو سب سے مضبوط ڈھال تھا جس سے تلوار کے وار کو روکا جاتا ہے اور کسی نے توڑا نہیں تھا آج تک، تلواریں ٹوٹ جاتی تھی لیکن وہ ڈھال نہیں ٹوٹتا تھا، وہ ڈھال اٹھا کر اس نے لایا اور حضرت عامر بن ربعی نے کہا اس کو پکڑو۔ ایک بندہ پکڑا، حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے ایک ہی تلوار سے اس ڈھال پر مار دی کہ وہ اس ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور تمام کے تمام حیرت زدہ ہو گئے۔ پھر دربار کے اندر داخل ہوئے۔ دربار کے اندر جب داخل ہوئے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ دسترخوان پر تھے، لقمہ گر گیا، حضرت حذیفہ نے اٹھا کر اس کو کھا لیا۔ ایک بندہ جو اس کے بازو میں تھا اس نے کوہنیوں سے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو شاہی دربار کے خلاف ہے، یہ تو ندیدہ لوگوں کی عادت ہے، یہ تو کم لوگوں، یہ جو ذلیل ترین لوگ ہیں ان لوگوں کی عادت ہے کہ اٹھا کر کھانا، ایسا مت کرو۔ صحابی نے کہا اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اس طرح جرأت مندانہ الفاظ میں کہا۔ جب اس بادشاہ نے دیکھا کسریٰ نے کہ یہ لوگ ہماری بے ادبی پر آ چکے ہیں، ہماری عزت نہیں کرتے، یہ ہر چیز میں اپنے نبی کو فالو کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ ایک مٹی کا ٹکڑا ان کے سر پر رکھ دو اور ان کو واپس کر دو، ان سے ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ حضرت عامر بن ربعی رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں بھی مذاکرات کا کوئی شوق نہیں ہے، اور لیکن یاد رکھو تم نے جو مٹی کا ٹکڑا میرے سر پر رکھا ہے یہ ایران کو تم نے میرے ہمارے مسلمانوں کے ہاتھوں میں دیا ہے، یہی ٹوٹے ہوئے تلوار والوں نے ایران کو فتح کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ہادہ کسریٰ، کہ اس کسریٰ کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا، یعنی اس کے بعد صرف اور صرف ایران کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہو۔ کس چیز نے ان کو فتح کیا تھا؟ یہ سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی سنتیں جو کھانے کی ہیں اور کھانے کے آداب ہیں ان کو انہوں نے فالو کیا، اور پھر دنیا کی طاقتیں جو ہیں ان کے سامنے گر گئی اور سامنے سب بسجود ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، سنت کے مطابق نماز پڑھنے، کھانا کھانے، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی سنت کو حقیر نہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر سنت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہو اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا کر لیجیے۔ وآخر دعوانا